اللہ کے پاک نام سے آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سجاد کی طرف سے تھنک پک کے تمام ناظرین کو دلی خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان خاتون موجود ہیں، اگر ان کے بارے میں یہ کہوں کہ وہ عزم اور ہمت کا کوہ مالیہ ہیں تو یہ بات بالکل 100% درست ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہیں میڈم آمنہ آفتاب۔ میڈم کے کارنامے ماشاءاللہ طویل ہیں۔ آپ یقین کریں کہ مجھے یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں، لیکن میں ایک مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میڈم آمنہ آفتاب پاکستان کی تمام خواتین کے لیے ایک انسپائرنگ وومن ہے، پاکستان کی تمام ماؤں کے لیے ایک انسپائرنگ مدر ہے، پاکستان کی وہ خواتین جن کے بچے اسپیشل چائلڈ ہیں ان کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ آپ کا نام پاکستان کی 101 انکریڈیبل خواتین کے نام میں شامل، چیئرپرسن ہم مشعل راہ فاؤنڈیشن، چیئرپرسن کمیونیکیشن بیت المال پنجاب، وائس پریزیڈنٹ یوتھ جنرل اسمبلی، ڈائریکٹر ہرا بھرا پاکستان، ممبر وومن چیمبر آف لاہور۔ میڈم کو بے شمار اعزازات سے نوازا گیا۔ صدر پاکستان کی طرف سے شان پاکستان ایوارڈ، گورنر پنجاب کی طرف سے ہیرو آف کرونا ایوارڈ، یہ کرونا کے دنوں میں آپ کی بے مثال خدمات پہ دیا گیا۔ وومن چیمبر آف لاہور کی طرف سے سوشل ورکر ایوارڈ اور انسپائرنگ موم۔ ناظرین، آپ کی آمد ہمارے لیے باعث اعزاز ہے۔ میں میڈم آمنہ آفتاب کو تھنک بگ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ جی۔ اتنا خوبصورت انیشیٹو ہے تھنک بگ کا، اینڈ آئی ایم آنرڈ کہ میں آج یہاں پر آپ کے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ ہوں۔ ناظرین، میڈم آمنہ آفتاب کی سٹوری بہت انسپائرنگ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ہر بیٹی اور ہر ماں تک پہنچے تاکہ وہ بھی آمنہ آفتاب کی طرح بن سکیں اور پاکستان کو مضبوط بنا سکیں۔ سوال جو آپ کا آغاز کرتے ہیں میڈم سے، میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ کے علم میں یہ کب آیا کہ آپ کے 2 بچے دوسرے بچوں سے مختلف ہیں؟ میں شروع کروں گی کہ کوئی بھی مدر جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ فیملی وے میں ہے اور اس کے پاس ایک پیارا سا تحفہ اللہ کی طرف سے آنے والا ہے تو اس کی ایک پلاننگ شروع ہو جاتی ہے۔ میرا بیٹا یا بیٹی اتنا بڑا ہوگا تو میں یہ پڑھاؤں گی، اسکول میں بھیجوں گی، پھر وہ یہ کرے گا وہ۔ تو ہر ماں کی طرح میری بھی ایک پلاننگ شروع ہو گئی ہوئی تھی اپنے بچوں کے لیے۔ پہلے بیٹا ہوا 1.25 سال کی ایج میں، جب بچے چلنا شروع ہوتے ہیں تو اس نے وہ پکڑ کے چل رہا تھا لیکن اچانک اس نے کرال کرنا شروع کر دیا اور ودن فیو منتھس وہ ایسے ہو گیا جیسے ایک ہینگر میں قمیض ہوتی ہے۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں کوئی، اللہ معاف کرے، کوئی ڈیڈ باڈی اٹھا کے پھر رہی ہوں۔ اس نے اپنی گردن کی نیک ہولڈنگ بھی چھوڑ دی، اس نے چلنا پھرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ کرال کرتے کرتے بھی گر جاتا تھا، اکثر گرتا تھا، اس کا کبھی منہ پھٹتا تھا، دانتوں پہ چوٹ لگتی تھی، کبھی سر پھٹ جاتا تھا۔ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اس کو کیا ہوا۔ ہم ڈاکٹرس کے پاس جب میں اس کو لے کے گئی تو انہوں نے صرف مجھے یہ کہا کہ ہمیں بیماری کا نہیں پتہ کہ اس کو کیا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ شاید یہ چل بول نہیں سکے گا، زندگی بھر یہ ایسے ہی رہے گا، آپ مینٹلی تیار ہو جائیں۔ اس کے ساتھ مجھے، ابھی میں اس لڑائی سے لڑ ہی رہی تھی تو میری بیٹی میں بھی ایگزیکٹلی، چھوٹی بیٹی میں وہی سمٹمز ہونا شروع ہو گئے اور میں پھر اس کے بعد بچوں کو سعودی عرب لے گئی۔ 1 سال میرے بچے کیس اسٹڈی بنے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں، ہاسپٹل یونیورسٹی میں۔ وہاں پہ انہوں نے میرے بچوں کو بتایا کہ سیریبیلر اٹیکسیا ہے، وچ از ویری ریئر ڈیزیز ان دا ورلڈ۔ یہ 1 in 10 ملین میں ہوتی ہے، یعنی کہ 10 ملین لوگوں کے بعد کسی ایک کو ہوتی ہے، اور میرے گھر 2 بچوں کو تھی۔ اس بیماری میں سب سے پہلے برین سیلز ڈیمیج ہوتے ہیں، اس کے بعد برین ڈیڈ تو انسان ختم۔ انہوں نے مجھے، ڈاکٹرز نے کہا کہ 6 سے 8 سال کے بعد، یعنی کہ یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ کے بچے اتنا سروائیو کر گئے، تو آپ مینٹلی تیار ہونا شروع کریں۔ اور آپ کو اس سے خوشی ہوگی سن کے کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ 17 سال کا ہے، بیٹی میری 15 سال کی ہے۔
تو نہ صرف میڈیکل سائنس کی اس دنیا کو انہوں نے ہرایا، اللہ نے اتنا کرم کیا کہ آج میرے بچے زندہ صحیح سلامت میرے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، زبردست. اور ماشاءاللہ میرے ساتھ کام پہ بھی جاتے ہیں، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے. میڈم 2 اسپیشل بچوں کی پرورش، اس چیلنج سے نبرد آزما ہونا اور پھر اس کو بہترین طریقے سے نبھانا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ چیزوں کے لاجکس نہیں ہوتے. جیسے بی بی ہاجرہ نے وہ جو ان کی تڑپ تھی اپنے بیٹے کے لیے، جب وہ پیاسا تھا تو آب زمزم اللہ نے نکال دیا تھا. جب وہ ماں کے اندر تڑپ آ جاتی ہے نا، اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو میری اس وقت سچویشن تھی کہ میرے بچے میرے ہاتھوں سے جا رہے ہیں اور ان کو بچانے کے لیے اللہ کی مدد کے ساتھ مجھے ہر وہ چیز کر گزرنی ہے جو میں ان کو زندہ رکھ سکوں. کیونکہ میرے لیے، کسی بھی ماں کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ اس کو جب یہ پتہ ہو کہ کسی بھی ٹائم اس کے بچے اس کے پاس سے چلے جائیں گے. آئی ایم سوری. تو جب سروائیول کی جنگ ہوتی ہے، بچوں کو زندہ رکھنے کا تھا، کوئی اس کے لیے بیماری کے لیے کوئی دوائی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو مجھے یہ پتہ تھا کہ بس اللہ کا کچھ کرم تھا. اور جب ساری امید ختم ہونا شروع ہوئی تو اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ آپ اللہ کے لوگوں کے لیے کام کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا. اس ایک وعدے پہ میں نے اپنی زندگی کا ایک اور سٹارٹ لیا کہ میں اگر اللہ کے لوگوں کے لیے کام کروں گی تو اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو شاید صحیح سلامت رکھے گا، زندہ رکھے گا. میڈم اپنے 2 بچوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی جنگ، یہ ایک پوری جنگ تھی جو آپ نے لڑی. اس پوری جنگ میں کس چیز نے آپ کو ثابت قدم رکھا؟ مجھے یہ پتہ تھا کہ میرے پاس ہارنے کی آپشن نہیں ہے. جو اسپیشل نیڈس کے بچے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ لوگ ظاہری بات ہے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. میں اپنے آپ کو تصور کرتی تھی میں صرف ماں نہیں ہوں، اس وقت میں ان کی ماں ہوں، ان کا باپ ہوں، ان کی بہن، ان کا بھائی، ان کا دوست، ان کی سب کچھ، ان کی پوری دنیا، ان کی پوری کائنات میں ہوں. میرے پاس ہارنے کی آپشن نہیں ہے. اگر میں ہمت ہار جاؤں گی تو یہ بچے تو سروائیو کر ہی نہیں سکیں گے. اور اس دنیا میں تو اچھے خاصے بچوں کا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ بچے جو نہ چل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ پراپرلی سوچ سکتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو مجھے ان کے ساتھ ہر صورت کھڑے ہونا تھا. اور پھر وہی بات ہے کہ اللہ نے بھی ہمت دی، وہ سوچ دی، سکون دیا، دل میں اطمینان دیا. اللہ کی جان ہے، اللہ کے پاس واپس جانی ہے، لیکن ایز بحیثیت ماں میری جو ذمہ داری تھی کہ میں اس کو اچھے طریقے سے مکمل کروں، تو وہ مجھے کرنا تھا. اور اللہ کا شکر ہے. میڈم آپ میرے مطابق پاکستان کی تمام ماؤں کے لیے اور تمام بیٹیوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے. آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں اگر بات شروع کروں، 15 سال میں کمپلیٹ ہاؤس وائف تھی. مجھے ایکچولی میں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ بینک میں پیسے کیسے جمع کرانے اور نکالنے کیسے ہیں. جب میں نے کام شروع کیا، انسپریشن میرے اپنے بچے تھے، لیکن جب میں نے کام شروع کیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ پاکستان میں کام کرنے کے لیے بہت سارے گیپس ہیں، اسپیشل نیڈس کے لیے کام نہیں ہوتا. اور وہ کہتے ہیں نا، جب میں نے ٹھان لی کہ اب میں نے کرنا ہے، کیونکہ جس تکلیف سے میں گزر رہی ہوں اس میں باقی مدرس کا بوجھ کم نہیں کر سکتی، اس طرح کسی کے آنسو نہیں پوچھ سکتی، کوئی ڈسیبلٹی ختم نہیں کر سکتی، لیکن ایٹ لیسٹ ان کا وہ بوجھ ضرور بانٹ سکتی ہوں کہ ان کے لیے ایسی فیسلٹیز ہوں جو پاکستان میں مسنگ ہے، میں وہ کروں. تو اگر نیت نیک ہو اور خواب بڑا ہو، ایک ویژن ہو، اور جیسے میں بتا رہی ہوں کہ میں پاکستان کو تصور کری تھی، میرے اپنے گھر میں بہت پریشانی تھی. میں اگر یہ سوچنے بیٹھ جاتی کہ میرے اپنے تو بچے کھانا نہیں کھاتے تو میں جا کے دوسروں کے بچوں کو کیا کھانا کھلاؤں گی، تو وہ ساری چیزیں وہاں پہ ختم ہو جاتی. تو وہ جو احساس تھا کہ میں نے باقی ماؤں کا بوجھ بانٹنا ہے، میں نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے،
اس احساس کو, اس بوجھ, اس چیز کو میں نے, اس ویژن کو جب لے کے چلی تو چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود بھی آسان کرنی شروع کر دیں. اچھے دوست احباب ساتھ جڑ گئے اور کام خود بخود. یہاں پاکستان کی ایک بڑی پیاری بات یہ ہے کہ یہاں پہ سب لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر ہم لوگوں میں وہ جیلسی کا عنصر آ جائے کہ وہ کیوں کر رہا ہے اور اس کو میں آگے بڑھنے نہ دوں اور وہ کیسے آگے بڑھ گیا, تو کوئی بھی نہیں چل سکے گا. جماعت میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے, تو جب آپ اکٹھے ہو کے مل کے کام کرتے ہیں تو بہت آگے جا سکتے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے آپ کو کسی سے کم نہ سمجھیں, چاہے آپ گھروں میں بیٹھیں, اپنا ایک ویژن دیں. اور خاص طور پہ مائیں جو ہیں وہ اتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں اپنی فیملیز میں, کیونکہ انہوں نے بچوں کو گروم کرنا ہوتا ہے. اگر مائیں اپنے بچوں کو ابھی سے ان کے ذہن میں ڈالنا شروع کریں گی کہ تم اس لیے نہیں پڑھ رہے ہو کہ تم نے خود بڑا آدمی بننا ہے, تم اس لیے پڑھ رہے ہو کیونکہ تم نے اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے, جو چیزیں خراب ہیں تم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے. تو جو مائیں ویژن بناتی ہیں, جو مائیں نسلیں تیار کرتی ہیں, بہت بڑا رول ہے مدرسہ کا. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہماری ملک کی تمام بیٹیاں اور تمام مائیں اگر ہمت کریں, بڑا سوچیں, تو وہ ملک کی ترقی میں اور پاکستان کو مضبوط اور توانا بنانے میں ایک زبردست رول پلے کر سکتی ہیں, جیسا کہ میڈم آمنہ آفتاب پلے کر رہی ہیں. میڈم, میرا نیکسٹ کوسچن بڑا سینسٹیو سا ہے. میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کے ان 2 بچوں کی وجہ سے آپ کا سوشل بائیکاٹ بھی کیا گیا, آپ کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا. آپ نے نہ صرف اس تنقید کا اور سوشل بائیکاٹ کا مقابلہ کیا, بلکہ اس سے ہار بھی نہیں مانی, اور بجائے ہار ماننے کے آپ نے اس کو اپنی سٹرینگتھ میں تبدیل کر لیا. اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ یہ حیرت انگیز کام آپ نے کیسے کر لیا؟ 15 سال چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا, کہنے کے لیے چھوٹا سا لفظ ہے, لیکن اس کے پیچھے بہت سارا ٹائم ہوتا ہے. وہ ساری باتیں میں آج بھی سوچوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں ایک بہت اچھی رسپیکٹیبل فیملی سے بلانگ کرتی ہوں جہاں سب پڑھے لکھے ہیں, لیکن جب میرے پاس بچے اس طرح کے ہوئے تو میں نے لوگوں کا بڑا سرد رویہ دیکھنا شروع کیا. اپنے ہی رشتہ دار شادی میں بلاتے ہوئے گھبراتے تھے کہ آمنہ آئے گی تو اس کے ساتھ 2 بچے آئیں گے. میرے اپنے ایسے دوست احباب, انہوں نے سالگرہوں پہ بلانا چھوڑ دیا. ہمارا ایک سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہے کہ نظر لگا دیں گے. اچھا, اور یعنی کہ ایک ماں جو آلریڈی اس تکلیف سے گزر رہی ہے کہ اس کے پاس ایسے بچے ہیں, تو ہمارا اپنا معاشرہ اس کا ہاتھ پکڑنے کے بجائے اس کو اس طرح کی باتیں سنانا شروع کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں یار کون سے ایسے گناہ کیے تھے, پتہ نہیں کس کی سزا ملی ہے, استغفر اللہ کرو, سوچو کیا کیا تھا, کس کا دل دکھایا تھا کہ بچے ایسے ہو گئے. یعنی کہ آپ ہمارا اتنی لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں, اور وہ بھی جب اپنے, تو وہ زیادہ اس کے ساتھ گزرنا مشکل ہوتا ہے. میں ہمیشہ سب کو ایک ہی بات کہتی تھی, میرا اللہ غلطی نہیں کرتا, اور اگر میرا اللہ غلطی نہیں کرتا تو یہ میری کسی غلطی کی سزا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو مکمل پیدا کیا ہے. ہم لوگوں کی سوچ چھوٹی ہے کہ ہم ان کو سمجھ نہیں رہے کہ وہ اپنی ذات میں اپنے آپ میں مکمل کیسے ہیں. تو پہلے تو میں لوگوں سے لڑ پڑتی تھی کہ ان کو بیچارہ مت کہو, مجھے ایسے مت کہو, میرے تک باتیں پہنچتی تھی. 2 دن تک میں ڈپریشن میں چلی جاتی تھی, روتی رہتی تھی کہ میں اپنے بچوں کو سنبھالوں کہ میں اس وقت دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے بات کروں. لیکن جب میں نے اپنا کام بھی شروع کیا تو سب سے پہلے میں نے اویئرنیس پہ بات شروع کی کہ ان بچوں کو بوجھ نہ سمجھیں. کام کرتے کرتے مجھے احساس ہوا کہ یہ تو میں ابھی اچھے گھروں کی بات بتا رہی ہوں کہ ان کی بھی ایکسیپٹنس نہیں ہے. لوگ بچوں کو, ایسے بچوں کو گھروں سے نہیں نکالتے. جو غریب بچے ہیں, انڈر پریویلیج ہیں, ان کے بچے ان پہ ایکچولی میں بوجھ ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے, بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے, انڈر پریویلیج گھروں میں کیا ہوتا ہے, یار 20-21 سال کی ہوگی, اس کی شادی کر دیں گے, چلو جی گئی. بیٹا ہے وہ 18-20 سال کا ہوگا تو وہ کچھ کما کے لے کر آئے گا. اب اگر وہ بچہ ویل چیئر پہ ہے یا وہ بلائنڈ ہے, وہ دیکھ نہیں سک رہا یا سن نہیں سک رہا, تو وہ نوکری نہیں کر سکتا, تو وہ ایکچولی بوجھ ہو گیا. بالکل. پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ بے وقوفی ہے اس وقت یہ کہنا لوگوں کو کہ اپنے بچوں کو بوجھ نہ سمجھو, کیونکہ میں زیادہ بے وقوف ہوں کہ جو کام اسٹیٹ کا ہے
کہ ان بچوں کا بوجھ بانٹیں. وہ اسٹیٹ اپنا کام نہیں کر رہی, لیکن ایز بحیثیت انسان اگر مجھے وہ پرابلم یا گیپ سمجھ آ گیا ہے تو میں نے اس کو کیسے فل ان کرنا ہے. میں نے انسٹیٹیوٹس بنانے شروع کر دیے ان بچوں کے لیے, جیسے یہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس, تاکہ وہ بچے جو ہیں وہاں پر آئیں اور آ کے اپنی ٹریننگ کریں اور دنیا میں, معاشرے میں اپنا رول پلے کریں, نہ کہ بوجھ بن جائے ماں باپ پہ. درست. تو یہ ہے کہ جب آپ پرابلمس کے بجائے سلوشنس پہ فوکس کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا کام کیسے کرنا ہے. ہمارے لیے بھاگنا بہت آسان ہے, مسئلہ آ گیا بھاگ جاؤ, آنکھیں بند کر دو. وہی بات ہے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے آپ بلی سے جان نہیں چھڑا سکتے, وہ تو مسئلہ آیا کھڑا. تو آپ کو اس کا پرابلم کا سلوشن نکالنا ہوتا ہے. اچھا میڈم, آپ ماشاءاللہ پاکستان کی تمام بیٹیوں کے لیے, تمام ماؤں کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہے. آپ کا بھی کوئی رول ماڈل ہے جس کو آپ فالو کرتی ہیں؟ بالکل, میرے فادر ہیں. میرے فادر کی زندگی آرفنیج سے شروع ہوئی تھی, اور ماشاءاللہ اس کے بعد ہی وینٹ ابراڈ, اور انہوں نے محنت کی. آج ماشاءاللہ ہم تینوں بہن بھائی بہت رسپیکٹیبل ایجوکیشن کے ساتھ, کیریئر کے ساتھ ہم اپنی اس میں آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے پیرنٹس نے جو ہماری تربیت کی, پازیٹیوٹی کی, دنیا کو, ہم زندگی کو کسی اور رخ سے دیکھتے ہیں. اور جتنے بڑے وہ فائٹر ہیں اپنی زندگی میں, یعنی کہ جب میں ان کی باتیں سنتی تھی بچپن سے تو میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنے پاپا جیسی بنوں. اور مجھ سے ابھی بھی کوئی پوچھتا ہے کہ تم اتنا سارا کچھ کیسے کرتی ہو اور کیا, میں سب کو کہتی ہوں میں اپنے پاپا کی بیٹی ہوں. تو میرے فادر میری بہت بڑی انسپریشن ہے, اور اللہ ان کو زندگی صحت دے. کوئی مسئلہ پریشانی ہوتی ہے مجھے پتہ ہوتا ہے کہ بس میرے پاپا ہیں تو سب ٹھیک ہے, اور وہ ہارنے نہیں دیتے. ایک میں آپ کو بات بتانا چاہوں گی, جب میں اس ڈپریشن اور اس چیز سے گزر رہی تھی 15 سال, تو میرے پاپا ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹے صبر اور شکر کرو. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ ان مومنین کا, ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو صبر اور شکر کرتے ہیں ہر مسئلے میں. اور میں ان سے پوچھتی تھی کہ پاپا صبر تو وقت کے ساتھ آ جائے گا, اللہ نے ایسے 2 بچے دے دیے ہیں, میں شکر کس چیز کا کروں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا, آپ کیسی باتیں کرتے ہیں میرے ساتھ. لیکن وہ مجھے کہتے چلے گئے, اور اس فیز میں, اس ڈپریشن میں جب کسی کی آواز سنائی نہیں دیتی, کیونکہ آپ اتنے دکھ اور تکلیف میں ہوتے ہیں, تو مجھے میرے پاپا کی شاید آواز سب سے زیادہ سنائی دیتی تھی. اور میں نے بس صرف الحمدللہ کرنا شروع کیا, اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ تعالیٰ نے جس حال میں بھی رکھا, اللہ تعالیٰ, پاپا مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹے اللہ نے شاید آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے, آپ کو ایک عظیم ماں بنایا ہے. مائیں تو بہت ساری ہوتی ہیں, لیکن کچھ مائیں ہوتی ہیں جن کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ. تو پتہ نہیں کتنے کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا. اللہ کا شکر ادا کرو. اور آپ یقین مانیں کہ جب سے میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کیا, صبر کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, ایکسیپٹ کیا دل سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی دیا بہترین دیا ہے, ماشاءاللہ میری زندگی بدل گئی. زبردست. میڈم میرا ایک سوال پاکستان کی بیٹیوں کے لیے حوالے سے, پاکستان کی ماؤں کے حوالے سے, یہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کی وہ کیا بڑی سوچ تھی جس کو لے کر آپ چلیں اور پھر آپ نے اتنی ساری کامیابیاں سمیٹیں؟ میں نے جب کام شروع کیا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح زبان میں تاثیر ڈالتا ہے اور کس طرح کام آسان کرتا ہے. مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ میرے بچے, آف کورس میرے بچے میرا انسپریشن تھے کام کرنے کے لیے, اور ان کی وجہ سے میں نے کام کرنا شروع کیا تھا. اور جب میں نے ایکچولی میں دنیا میں, پاکستان میں نکل کے مدرس کے ساتھ ملنا شروع کیا, ان کے پرابلمس, پریشانیاں, ان کے بچوں کے ایشوز دیکھنے شروع کیے, تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر آج میں بھی نہیں کروں گی تو پھر کون کرے گا. اور اسٹیٹ نے ایسی کوئی فیسلٹیز دی نہیں ہے جس کی بنا پہ ہم لوگ کچھ کر سکیں. اس وقت پورے پنجاب میں تقریباً 13 کروڑ آبادی ہے, جس میں سے 15% آپ کے ڈسیبلٹی کے ساتھ لوگ ہیں. میں ان لوگوں میں سے کبھی بھی نہیں تھی. ہماری ٹریننگ ایسی نہیں ہوئی تھی, ہمارے پیرنٹس نے نہیں کی تھی کہ ہم لوگ صرف بیٹھ کے تو ڈرائنگ روم میں اے سی والے میں بیٹھ کے کہ یہ چیز غلط ہے, سسٹم خراب ہے, ہماری حکومت نے یہ کر دیا, یہ والا کیوں نہیں ہے, یعنی کہ کمپلیننگ ہم لوگ نہیں تھے شروع سے.
مجھے یہ تھا کہ ہم لوگ جتنا بھی رول پلے کر سکیں اپنے حصے کا ایٹ لیسٹ ہم وہ کر جائیں تاکہ باقی تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالنے والا ہے. تو جب کام شروع کیا تو تھوڑا تھوڑا کر کے مجھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے راستے کھولنے شروع کیے, جس طرح لوگ آ کے ملنا شروع ہوئے, اچھی اچھی آرگنائزیشنز نے بلانا شروع کیا, ہمیں جگہ مل گئی کام کرنے کے لیے, آہستہ آہستہ راستے کھلنا شروع ہوئے, چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنی شروع کی کہ کہاں کہاں گیپس آ رہے ہیں. تو مجھے یہ اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا, وہ جو آپ کی ایک انر وائس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب چن لیا ہے, یہ کام کرنا ہے. ہر روح جو اس زمین پر اتری ہے وہ بیکار نہیں ہے, اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اتنے کروڑوں لوگوں میں مجھے ماں بنا کے, مجھے اس تکلیف سے گزار کے میری زندگی ویسے ڈیزائن کرنی شروع کر دی ہے, اور جو میں سوچا نہیں تھا زندگی میں کبھی بھی اس طرف راستے کھلنے شروع ہو گئے ہیں, تو وہ میری جو اندر کی آواز تھی اس نے مجھے ادھر دھکیلنا شروع کر دیا کہ اب آمنہ یہ کام کرنا ہے اور تم اس کام کے لیے بنی ہو. پھر نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا. ایٹ ٹائمز میرے پیرنٹس کہتے تھے کہ تم کیسے کرتی ہو یار, تمہارے اپنے گھر میں ڈپریشن ہے, پریشانی ہے بچوں کی, اور تم جا کے باقی بھی بڑا ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے ایسے بچوں کے ساتھ سارا وقت رہنا, جن کو عقل سوچ سمجھ نہیں ہے, جو دیکھ نہیں سکتے, جو بول نہیں سکتے, جو چل نہیں سکتے, ان کے ساتھ میں کام کر رہی ہوتی ہوں. 24 گھنٹے میں اپنی پوری زندگی ان کے ساتھ میں وقف کر دی ہے. تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیسے مینیج ہوتا ہے, لیکن وہ جو سکون اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کام کے ساتھ, راستے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. زبردستی, ماشاء اللہ. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ کا اوریجنل پروفیشن فیشن ڈیزائننگ تھا, اس کو چھوڑنا کتنا مشکل تھا؟ شروع میں تو بہت تھا, یعنی کہ جب بچے ہو گئے, جب ہم کالج میں ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کیریئر اپنا سیٹ کر لیتے ہیں. تو میں نے بھی سوچا تھا میرے پھٹے چک دینے, پتہ نہیں فیشن کی دنیا میں کیا کرنا ہے. سنگنگ کا بہت شوق تھا, طبلہ, گٹار, ستار میں بڑا اچھا بجایا کرتی تھی. اور کالج میں وہ کہتے ہیں نا ون آف دا برائٹسٹ اسٹوڈنٹس, اور میوزک میرا پیشن تھا اور پروفیشن میرا رنگ تھے. تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کو چھوڑ کے کچھ اور بھی کروں گی لائف میں. اور بچے ہوئے تو میں نے تھوڑا سا پوسٹ پون کیا کہ اچھا چلو بھی بچوں کو میں بڑا کر دوں, ان کو میں اچھا سا گروم کروں گی, ان کو اسکول بھیج کے پھر میں دوبارہ شروع کروں گی. پتہ ہی نہیں چلا, جب لائف نے بالکل پلٹا کھا لیا اور بچے اس طرح ہو گئے تو سب سے پہلے رنگ غائب ہو جاتے ہیں زندگی سے. میوزک تو بالکل ہی ختم ہو گیا تھا. اور اس کے بعد اب مجھے لگتا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے رنگ بھر دیے میری زندگی میں, ان بچوں کی خوشیوں میں, وہ کئی زیادہ خوبصورت اور بڑا کام ہے میری زندگی میں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو اس طرف موڑ دیا جو میں نے نہیں سوچا تھا, اور آج اتنے سارے بچوں کو خوشیاں بانٹتی ہوں, اتنے سارے لوگوں کو زندگی کی طرف لے کر آتی ہوں. تو یہ کئی بڑا کام ہے اس فیشن ڈیزائننگ سے جو ہم نے, یعنی کہ جو انسان اپنے لیے سوچتا ہے ایک وہ پلان ہے جو ہم اپنے لیے سوچتے ہیں, پھر ایک وہ پلان ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے چنتا ہے. تو جب آپ اللہ سے اپنا کنیکشن جوڑ لیتے ہیں اور آپ کا دل اس طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو اس سے بہترین تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اور یقیناً اللہ کا پلان سب سے اچھا پلان ہوتا ہے, سب سے خوبصورت پلان, وہ بہترین منصوبہ ساز ہے. نو ڈاؤٹ. میڈم میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ بیک وقت بہت سارے اداروں کی سربراہی کر لیتی ہیں. آپ پاکستان کی جو باصلاحیت بیٹیاں اور مائیں ہیں ان کے ساتھ اس راز کو شیئر کریں کہ یہ آپ کام کیسے کر لیتی ہیں. اچھا, 3 چیزیں ہیں جو میں نے امپلیمنٹ کی اپنی لائف میں, اور میں سب کو کہوں گی کہ وہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. سب سے پہلے فوکس, آپ کی لائف میں فوکس, آپ کے ویژن اور ڈریم پہ فوکس. آپ نے کرنا کیا ہے اپنی لائف میں, آپ بیکار یہاں سے گزر نہیں سکتے. اگر آپ اپنے وہ کہتے ہیں نا ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھیں گے اپنی زندگی کے, تو اگر زندگی خود بیٹھ کے چلانا شروع کر دے گی تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. تو سب سے پہلی چیز ہے فوکس. اس کے بعد ہے ڈسپلن. آپ جیسے میں
سنڈے آتا ہے نا تو مجھے ہوتا ہے کہ کام کی سپیڈ سلو ہو گئی ہے, سنڈے آ گیا, میں ریسٹ کر کے کروں گی کیا, گھر بیٹھ کے کیا کرنا ہے میں نے. یعنی کہ چھٹی میرے لیے ایک ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے کہ یار وہ جو ایک ٹیمپرمنٹ چل رہا تھا کام کا نا وہ رک گیا ہے ایک دن کا, تو میں گھر پہ جو کچھ ہوتا ہے ای میلز ہیں, کچھ چیزیں پیچھے کام رہ گیا ہے تو میں وہ ختم کر لیتی ہوں. اس کے علاوہ ڈسپلن, آپ نے کتنے بجے سونا ہے, کتنے بجے اٹھنا ہے, کتنے بجے آپ کا انٹرٹینمنٹ کا ٹائم ہے, کتنے بجے آپ کا کام کا ٹائم ہے. تو جب آپ اپنا ٹائم فکس کر لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار 5 بجے کے بعد اب میں نے کام نہیں کرنا, یا 6 بجے کے بعد, جب تک کوئی ارجنٹ کام نہیں آ گیا, تو وہ ٹائم آپ کی انٹرٹینمنٹ کا ہے, فیملی کا ہے, آپ کا اپنا ہے, تو آپ اس میں صرف اپنا آپ کو ریلیکس کریں. جو ٹائم آپ کا کام کا ہے اس میں آپ نے باقی چیزیں نہیں سوچنی, اس میں فوکس ہو کے آپ کام کریں. اسی طرح پڑھائی ہے بچوں کی, جو پڑھائی کا ٹائم ہے بچے اس پہ پڑھائی کریں, جو کھیلنے کا ٹائم ہے وہ صرف کھیلیں. ڈسپلن بہت امپورٹنٹ ہے لائف میں آگے بڑھنے کے لیے. تیسری چیز کانسٹنٹ محنت. محنت پہ چھٹی نہیں ہے. یعنی کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آج بارش ہو رہی ہے, موسم بہت اچھا ہے تو میں محنت نہیں کرنا چاہتی آج. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج سردی زیادہ ہے تو آج میں گھر میں رضائی میں بیٹھوں گی اور اچھا سا ٹی وی شی وی دیکھوں گی تو میں نے محنت نہیں کرنی. محنت سے چھٹی نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے خواب کو, اپنے ڈریم کو اچیو کرنا ہے تو کانسٹنٹ محنت ہوتی ہے. نہ موسم اس میں افیکٹ کرتے ہیں, نہ موڈ مزاج ہوتے ہیں. کس کے گھر میں پرابلمس نہیں ہوتے ہیں؟ میرے اپنے 2 اسپیشل نیڈس کے بچے میرے بیمار بھی ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. جس دن بیمار ہوتے ہیں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے صبح جلدی اٹھنا, ان کو دوائیاں دینی ہے, ناشتہ کرا کے میڈ کو کہہ کے میں باہر نکلتی ہوں. کیمرے میں نے گھر میں لگائے ہوئے ہیں کہ اچھا بچہ اٹھ گیا, کیا کیا. ویسے بچے میرے ساتھ ہوتے ہیں سارا وقت, لیکن کوئی بھی ایسا مسئلہ پریشانی آ جائے تو آئی مینیج. آئی ڈونٹ ٹیک آف کہ میں نے اب چھٹی کر لینی ہے کام سے, کیونکہ اب آج میرا بچہ بیمار ہے, آج میرے گھر میں سبزی لانے والا کوئی نہیں تھا. تو کہتے ہیں نا بہانے نہیں ہوتے لائف میں. جب کام کرنا ہے اور اپنے گول تک پہنچنا ہے تو پھر آپ نے. آپ کی یہ 3 ٹپس بڑی اچھی ہیں. اگر میں اس کو ریپیٹ کروں اپنی باصلاحیت بیٹیوں اور ماؤں کے لیے: فوکس, ڈسپلن اور ہارڈ ورک. زبردست. ایک میڈم میرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کی جو تقسیم ہے وہ کس طرح کرتی ہیں؟ روزانہ کی بنیاد پہ کوئی پلان بنتا ہے یا ایک ویکلی پلان بنتا ہے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرتی ہیں؟ ایکچولی 2 پلانز بنتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ہمارے لانگ ٹرم پلان, ایک ہوتا ہے پھر ہمارا شارٹ ٹرم پلان. لانگ ٹرم پلان میں مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ کون کون سے مہینے میں میری ٹریولنگ آ رہی ہے, کوئی بڑے ایونٹس آ رہے ہیں, جیسے رمضان آ رہا ہے. ہماری آرگنائزیشن ہے, ہم نے راشن ڈرائیو بھی کرنی ہے, ہم نے افطاریاں بھی کروانی ہیں. پھر ہمارے جو بچے, میں آپ کو آگے بتاؤں گی ہم لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں, جو بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں ان کا جاب پلیسمنٹ کے لیے ہم نے کس سے ہم نے ادارے سے بات کرنی ہے, کس کو ہم نے وزٹ کروانا ہے, ہم نے کن شہروں میں جا کے وزٹ کرنا ہے, ہم نے کہاں اویئرنیس کیمپین کرنی ہے. میرا ایک پورا پلان 1 سال کا ہوتا ہے, پھر کوارٹر کا ہوتا ہے, اس کے بعد پورے مہینے کا ہوتا ہے. مجھے پتہ ہوتا ہے ایگزیکٹلی کہ میرے پاس کون کون سے دن, کون کون سے مہینے, کہاں پہ ٹائم سلاٹ اویلیبل ہے, کیا چیزیں. جب تک آپ آرگنائز نہیں ہوتے, اگین آپ کی لائف میں ڈسپلن نہیں آتا, آپ ہیپ ہیزرڈ کام نہیں کر سکتے. آپ, میری ٹیم کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ والے 3 دن اگر میم آفس میں اویلیبل نہیں ہے تو اس سے پچھلے 2 دن وہ میرے ساتھ ایگزیکٹ پورا جڑ کے کام کر لیتے ہیں کہ میم اگلے 3 دنوں میں یا 4 دنوں میں یا ہفتے میں یہ چیز آ رہی ہے, آپ نے اس کو, ہم نے کیسے کرنا ہے, وہ کیسے. تو پوری نیچے ٹیم کو میں نے مینیج کرنا ہوتا ہے اس ٹائم پہ کہ جب میں شہر میں نہیں ہوں یا میں کسی میٹنگز میں باہر ہوں, آفس نہیں جا پا رہی ہوں, تو میری ٹیم نیچے مینیج کرے. تو کافی سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں. تو جب آپ لیڈ جو کر رہا ہوتا ہے, اگر وہ آرگنائز نہیں ہوتا تو پیچھے نیچے ٹیم نہیں چل سکتی ہے اور کام نہیں چل سکتا. تو ہر چیز, ہر آفس اسی طرح مینیج ہوتا ہے, اسی طرح آرگنائز ہوتا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا پورا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں تو آپ کی ٹیم بھی ویسے چلنے کی عادی ہو جاتی ہے. آپ نے سب کو اپنے ساتھ چلانا ہوتا ہے اپنی سپیڈ پہ, ان کی سپیڈ پہ آپ نہیں چل سکتے. تو سب سے پہلے ہم آرگنائز ہوتے ہیں, اوپر کی جو لیڈنگ ٹیم ہے, اس کے بعد ہمارے نیچے اسٹاف کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ چلنا ہے. میڈم یہ آپ کی جو ٹپس ہیں یہ میرے لیے بھی بڑی انشاءاللہ مفید رہیں گی, مجھے امید ہے. آپ کی جو مصروفیات ہیں بے شمار ہے, گوناگوں ہیں, آپ فیملی کے لیے کتنا ٹائم نکال پاتی ہیں؟ اب تو یہ پوچھنا چاہیے کہ بچے کتنا ٹائم نکال پاتے ہیں ہمارے لیے. میری بڑی بیٹی لمز میں ہے اور اس کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے. میں اس کو سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ یار تھوڑا ٹائم مینیج کرو, اپنی ماں کو بھی تھوڑا ٹائم دو.
تو یہ کہ جہاں تک میری بات ہے میں بچوں کی ماں بھی ہوں، باپ بھی ہوں، گھر سارا سنبھالتی ہوں، کچن اپنا سارا خود دیکھتی ہوں. میرے بچے جو 2 اسپیشل نیڈس کے ہیں وہ میرے ساتھ جاتے ہیں کام پہ، کیونکہ جو میں کام کرتی ہوں اس ادارے میں وہاں میرے بچے ساتھ ہوتے ہیں. دوپہر کو وہ گھر آتے ہیں، اس کے بعد ان کی اپنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تھوڑی سی. میں کوشش کرتی ہوں کہ 5 ساڑھے 5 کے بعد میں کوئی آفیشیل کام نہ کروں، میں ٹوٹل بچوں کے ساتھ دوں. اس کے ساتھ جو ویکینڈ ہوتا ہے وہ تو کمپلیٹ بچوں کا آف ہوتا ہے کہ بچوں نے بھی کہیں نہیں آنا جانا، کچھ نہیں کرنا، میں نے بھی نہیں کرنا. ہم نے جہاں موو کرنا ہے ایز فیملی موو کرنا ہے، ہم پیرنٹس کے پاس جاتے ہیں کہیں بھی گھومنے پھرنے، تو وہ میرا ٹوٹل بچوں کے ساتھ ہوتا ہے ویکینڈ. زبردست. میڈم آپ کی زندگی جو گزری، جن مسائل سے آپ نبرد آزما رہیں، زندگی کے مختلف رنگ آئے گئے، یہ سارا تجربہ ملا کے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ زندگی میں اصل کامیابی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ زندگی بہت خوبصورت کتاب ہے. اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، لیکن وہ اس لیے نہیں آتے کہ وہ فیلئر ہوتے ہیں یا وہ کسی انسان کو توڑنے کے لیے آتے ہیں. وہ اس لیے آتے ہیں کیونکہ ہر انسان نے اس سچویشن سے پالش ہو کے باہر نکلنا ہوتا ہے آگے کسی بڑے کام کے لیے، کسی بڑے مقصد کے لیے. تو بہت سارے فیلیئرز دیکھے، بہت ساری ڈس اپوائنٹمنٹس دیکھی. میں شدید ڈپریشن میں بھی گئی، میرے مینٹل ہیلتھ ایشوز باقاعدہ شروع ہو چکے تھے. اور وہی ہوتا ہے کہ جب آپ مینٹل ہیلتھ اس میں سے گزرتے ہیں تو نہ صرف آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں، آپ کے گھر والے، آپ کے بچے، آپ کے آس پاس کا سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے. تو وہ سارا فیز میں نے گزارا. جب آپ حقیقی خوشی جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے، میری نظر میں لوگوں کی خوشی میں ہے. اتنے سارے فیلیئرز کے بعد جب میں کسی کی آنکھوں میں خوشی دیکھتی ہوں، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے میں کامیاب ہوں. جیسے میرے بچے جو چھوٹے بچے میرے ادارے میں آتے ہیں جو چل بول نہیں سکتے، وہ جب مین اسٹریم میں چلے جاتے ہیں اسکول میں، ہمارا اسٹاف ان کو تیار کر دیتا ہے. میرے لیے وہ خوشی ہے. میرے لیے وہ خوشی ہے جو بچہ دیکھ نہیں سکتا لیکن میں اس کی کلاس کے باہر سے گزرتی ہوں، میری آواز سنتا ہے، میری چال قدم کی آواز سنتا ہے تو مجھے آواز دیتا ہے، میڈم آمنہ السلام علیکم، کلاس میں بیٹھے ہوئے بغیر دیکھے. میرے لیے وہ خوشی ہے. میرے لیے وہ خوشی ہے کہ مجھے چاہے سائن لینگویج اتنی اچھی نہیں آتی، لیکن میرا جب ایک ڈیف اسٹوڈنٹ آ کے صبح صبح اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میڈم آ گئی ہیں، اور آ کے اس نے مجھے صرف ملنا ہوتا ہے، گریٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ سائن لینگویج میں سلام دعا کرتا ہے، میرا حال پوچھتا ہے، میرے لیے وہ خوشی ہے. ویل چیئر والا مجھے مڑ کے جھک کے میرے گلے لگنا چاہتا ہے، میرے بچہ مجھے پیار کرتا ہے. ہر ایک کی خوشی اپنی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ساری خوشیاں، وہ ساری پازیٹیوٹی، وہ ساری دعائیں میری زندگی کا بہت بڑا حاصل ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں آج اتنے سارے لوگوں کے ساتھ ہوں. قرآن میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں، آپ شفقت کا، میں صرف اس کا ایک سمری سا وہ ایک بتانا چاہ رہی ہوں. آپ بیواؤں، مسکینوں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، مسافروں سے شفقت سے بات کریں، مسافروں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، ان کی مدد کریں. ادھر جو قرآن میں مسافر کا ذکر ہے، وہ مسافر وہ نہیں ہیں جو اسلام آباد سے لاہور آ رہے ہیں یا پنڈی جا رہے ہیں یا جو بھی ہے. اس میں مسافر وہ ہیں جو زندگی کے سفر میں اکیلے ہیں. آپ جب ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو وہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کو سکون دیتا ہے، اللہ آپ کو کامیابی دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، عزت دیتا ہے، تو اس کا کوئی نعم و بدل نہیں ہے. میرے نزدیک جو میں سمجھاؤں آپ کی گفتگو سے، اصل کامیابی خلق خدا کی خدمت اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرنا اور ان کے بوجھ کو ہلکا کرنا. اللہ کرے کہ ہم سب اس کامیابی کے لیے کوشش کریں.